الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کا اپنا اپنا ایک خیال بیان کیا گیا ہے، جس خیال میں وہ مشترک ہیں۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ جنت میں ہمارے سوا ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نصرانیوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں ان کو جواب دیا کہ اگر یہ تمہارا خیال درست ہے تو دلیل لاؤ۔ کیا دلیل ہے تمہارے خیال کی؟ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، اور دلیل تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف تمہاری یہ آرزویں ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے، جب کہ یہ تمہاری آرزو پوری نہیں ہوگی کہ تم جنت میں داخل ہوگے۔ یہ آیت کا گویا کہ ترجمہ بھی ہو گیا اور مفہوم بھی ہو گیا، لیکن یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ضرور جنت میں جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عزیر علیہ السلام کے ماننے والے ضرور جنت میں جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ زمانہ بھی ان کا پایا ہو، زمانہ بھی ان کا پایا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب تک زمانہ تھا، اس وقت تک آپ پر جو ایمان لایا، آپ کی تعلیمات پر جو عمل کیا، آپ جو احکام لائے، ان احکام کے مطابق زندگی گزاری، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ وہ مومن ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی نبوت پر جو ایمان لایا، حضرت عزیر علیہ السلام کی تعلیم پر جس نے عمل کیا، تو وہ بھی ضرور جنت میں جائے گا، مگر اس وقت تک جب تک حضرت عزیر علیہ السلام کی نبوت باقی رہی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار وہ بھی جنت میں جائیں گے، جو آپ پر ایمان لائے، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی کتاب پر ایمان لائے، اور آپ کی تعلیمات پر اور کتاب کے احکام پر عمل کیا، وہ سب جنتی ہیں، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ قیامت تک آنے والے سارے یہودی، سارے نصرانی، سارے عیسائی جنتی ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو پھر ان نبی کا کلمہ پڑھنا اور ان نبی کی اتباع کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے پہلے کسی نبی کو مانتا ہو، لیکن آنے والے نبی کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر وہ عند اللہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، آپ پر ایمان لانا، آپ کی کتاب کو ماننا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر یقین رکھنا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کے لائے ہوئے احکام پر عمل کرنا، اب یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ جو نہیں کرے گا، انکار کرے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا رہے یا نصرانی کہتا رہے، وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا، کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ وہ اسی عقیدے پر مرے گا، انکار نبوت پر، انکار نبوت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر، تو وہ بالیقین کافر اور بالیقین جہنمی ہے۔ یہ ہے ایک بنیادی بات۔ اب یہود و نصارہ اصل میں کس گھمنڈ میں اپنے آپ کو جنتی کہتے تھے؟ وہ اس گھمنڈ میں کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جنتی ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل سارے نبیوں کی بھی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر احسان فرمایا کہ آپ کے بعد پھر اسی قوم میں نبی آتے رہے، تو ان کو ایک گھمنڈ ہو گیا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم ہی جنتی ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھا دی گئی کہ نبیوں کی اولاد ہو یا کوئی اور نسبت ہو، نسبتوں سے جنتی نہیں بنتے۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اسی خیال کا کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ وہ ایک جماعت تھی، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا یا نیک اعمال کی، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، جو تم اعمال بد کر رہے ہو۔ جس طرح نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ سولی ہو گئی ہے، لہٰذا تمام ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے دے دیا ہے، لہٰذا اب جو چاہے کرتے پھریں۔ یہ باطل عقیدہ، باطل نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انبیاء کی مقدس جماعت ایک جماعت تھی، ان کے اعمال ان کے لیے تھے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اس لیے جو انہوں نے اعمال کیے وہ اپنے کھاتے میں مت ڈالو۔ تو نسبت سے کچھ نہیں ہے، اصل تو ایمان اور عمل ہے، اور یہی بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ ایمان لاؤ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو، نجات پا جاؤ گے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ آج کے زمانے میں ایسے نظر آتے ہیں جو اولیاء اللہ سے اپنی نسبتیں جوڑتے ہیں، میں قادری ہوں، میں سہروردی ہوں، اور میں جناب چشتی ہوں، اور میرا ان اولیاء اللہ سے جو ہے تعلق ہے، اور میرا سلسلہ بیعت کا ان سے جا کر جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی ولی سے سلسلہ جڑتا ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر ولی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، اور ولی کی تعلیمات عین شریعت کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اب تو ایسے بھی نظریات آنے لگے ہیں، جس طرح یہود و نصارہ نے کیا تھا کہ ولیوں کے انبیاء کے قول کو لے کر کچھ بھی مطلب نکال لیا، تو آج بھی اولیاء اللہ کے قول کو لے کر کچھ بھی مطلب نکال کر اور مطمئن ہو جاتے ہیں، اب جو چاہے کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں یا نہ گزاریں، حلال حرام کی تمیز کریں یا نہ کریں، بس اپنی نسبت جوڑے رکھتے ہیں، میں قادری، میں چشتی، میں سہروردی، میں فلاں، میں فلاں، لہٰذا میری نجات ہو جائے گی۔ تو این خیال است و محال است و جنون، یہ خیال ہے، یہ محال ہے، یہ جنون ہے۔ جب تک کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے گی، اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آج کل ایک بیماری یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو سید سمجھ کر فخر کرتے ہیں،
سید سمجھ کر اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا سلسلہ نسب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل سے جڑتا بھی ہے یا نہیں؟ اگر جڑتا بھی ہے تو بات یہی قرآن کے اصول کی آ گئی کہ صرف نسبتوں سے کچھ نہیں ہوگا، نسبتوں سے نجات نہیں ہوگی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرنا چونکہ مشکل ہے، اس لیے بس یہی گھمنڈ دماغ میں لیے زندگی ساری کی ساری گزار دیتے ہیں، میں سید، میں قادری، میں چشتی، میں فلاں کی اولاد، میں میری نسبت فلاں سے، اور عمل سے دور ہیں۔ تو اصل عمل کی مشقت اٹھانی ہے اور ایمان بھی پختہ تبھی ہونا ہے جب قرآن و سنت کے احکام پر اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔